السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین۔ اس وقت ہم ایک کتاب کے متعلق آغاز کر رہے ہیں، اور یہ جو کتاب ہے جیسے کہ آپ اس کے ٹائٹل پر، اس کے سر ورق پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے مقام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس کے نیچے جو جملہ لکھا گیا ہے جس کے ذریعے کتاب کا تعارف ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عدالت، مقام اور ان پر تنقید کی شرعی حیثیت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اور مکتبہ معارف القرآن کراچی کے تحت یہ شائع ہوئی ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس کا تعارف اور اس کا موضوع، یہ سب کچھ خود کتاب کے اندر ہی بیان ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ ترتیب سے اس کو پڑھتے جاتے ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور پھر جہاں کہیں کسی وضاحت کی یا کسی تشریح کی ضرورت ہوگی تو وہ میں انشاءاللہ تھوڑی بہت آپ کے سامنے وہ رکھتا جاؤں گا۔ تو صفحہ نمبر 3 پر حرف آغاز ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بحمد اللہ، آج ہم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مد ظلہم کی تازہ ترین تالیف مقام صحابہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتاب چونکہ حضرت کی حیات میں شائع ہوئی تھی تو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، انہوں نے حرف آغاز لکھا ہے، تو اسی مناسبت سے وہ اس کتاب کا ایک مختصر سا تعارف یا اس کتاب کے حوالے سے جو یعنی مقصد ہے اس کے شائع کرنے کے حوالے سے، اس کو اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب ایک ایسے موضوع پر لکھی گئی ہے جو ہمارے زمانے میں عرصے سے مارکہ بحث و جدال بنا ہوا ہے۔ یہ کتاب اصل میں شائع ہوئی ہے 1970s میں، 75 کے بعد اس کتاب کی اشاعت ہوئی ہے، اور اس زمانے میں بعض ایسی کتب شائع ہوئی تھیں کہ جن کے ذریعے سے بعض ایسے یعنی موضوعات وہ دوبارہ چھڑ گئے تھے کہ جن کے حوالے سے اس امت میں اور ہمارے ہاں اسلاف سے یہ طرز عمل چلا آ رہا تھا کہ ان کے اوپر کف لسان سے کام لیا جاتا تھا، اپنی زبانوں کو روکا جاتا تھا۔ لیکن پھر بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں وہ موضوعات دوبارہ سے چھیڑ دیے گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں یعنی افراط و تفریط ہونے لگی، بعض لوگ ایک انتہا کو جانے لگے، بعض لوگ دوسری انتہا کو جانے لگے۔ تو ان حالات میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تالیف فرمائی، اور ابھی آگے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت وہ اپنی عمر کے بالکل آخری حصے میں تھے اور بہت سے عوارض ان کو لاحق ہو چکے تھے،
لیکن پھر بھی جو ایک سنگین مسئلہ درپیش تھا اور ایک بہت ہی حساس اس وقت مسئلہ اٹھ چکا تھا، اس کے حوالے سے امت کی رہنمائی کرنا اور جو اسلاف کا موقف ہے، اسلاف کا منہج ہے، اور اس امت کا ایک متفقہ جو طرز عمل ہے ان موضوعات کے حوالے سے، اس کو انہوں نے اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اپنی اس تالیف میں، تصنیف میں بیان فرما دیا ہے۔ عوام الناس کے لیے اصلاً لکھی گئی ہے یہ، یعنی میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہم اس کو پڑھ لیں اور پھر اس حوالے سے جو امت کا ایک متفقہ منہج ہے اور جو طریقہ ہے اس کو سمجھ لیں کہ ان موضوعات کے حوالے سے امت میں یعنی کیا موقف ہے اور کس طریقے کو اختیار کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایک ایسے موضوع پر لکھی گئی ہے جو ہمارے زمانے میں عرصے سے مارکہ بحث و جدال بنا ہوا ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت کے علاوہ خود اہل سنت کے مختلف گروہوں نے اس میں افراط و تفریط اختیار کی ہوئی ہے، اور مستشرقانہ تحقیق کی وبائے عام نے اس میں اور شدت پیدا کی ہے۔ مستشرقانہ تحقیق اس سے مراد ہے مستشرقین جو کچھ تحقیق کرتے ہیں۔ مستشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ اصل میں جو مغربی تہذیب کا غلبہ ہوا، یعنی یوں سمجھیے کہ ویسے تو یہ تحریک پرانی ہے اور لوگ اس حوالے سے جو کام اس تحریک کا طر امتیاز ہے وہ کرتے آ رہے تھے، لیکن 18ویں صدی کے اواخر میں باقاعدہ اس لفظ کو ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، اور یہ لفظ کن لوگوں کے لیے یا کس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ جو لوگ بھی یعنی مشرقی ادیان کو، مذاہب کو ان جنرل اور خاص طور پر اسلام کو اپنا ہدف بناتے تھے اور اس کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے اعتراضات، ایسی غلط فہمیاں اور ایسے اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنی مغربی تہذیب کا غلبہ اور اس کا برتر ہونا ثابت کر سکیں، اور اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر نقص کے پہلو تلاش کر سکیں اور ان کو مغلوب کر سکیں، یعنی علمی بنیادوں پر اور نظری بنیادوں پر۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے وہ پھر مستشرقین کہلائے ہیں۔ اور تحریک استشراق کیا ہے کہ یہ جو مشرقی ادیان ہیں، خاص طور پر اصل ہدف تو اسلام ہی رہا ہے ہمیشہ سے، اسلام کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں اور ایسی ایسی باتیں چن کر نکالی جائیں کہ جس سے عوام الناس کے ذہنوں میں بھی اور بالعموم دنیا میں بسنے والے لوگوں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں دین اسلام کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، پروان چڑھائی جائیں۔ تو ان کی طرف سے بھی یعنی اس موضوع کو ہمیشہ ہی خاص طور پر لیا جاتا رہا ہے، لیکن جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس زمانے میں اس حوالے سے بھی خاص ایک زور پکڑا ہوا تھا اس مسئلے نے۔ تو فرماتے ہیں کہ مستشرقانہ تحقیق کی وبائے عام نے اس میں اور شدت پیدا کی ہے۔ مستشرقین میں آپ کو بہت سارے مغربی دانشوروں کے نام مل جائیں گے جو کہ اسلام کو موضوع بنا کر تحقیقات کرتے ہیں اور اپنی تحقیق کے نتیجے میں اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مغربی تہذیب کا تسلط، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ ایک غالب قوت ہے، طاقت ہے، وہ بھی، اور علمی میدان کے اندر بھی اس کا غلبہ اور اس کا تسلط وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب مد ظلہم نے اپنے مخصوص انداز میں اس موضوع پر محققانہ اور ناصحانہ گفتگو کی ہے۔ یہ بھی ایک خاص رنگ آپ کو حضرت مفتی صاحب کی ہر تحریر میں ہی نظر آئے گا، لیکن اس کتاب میں بھی آپ کو یہ انداز خاص طور پر یعنی آپ محسوس کریں گے کہ تحقیق بھی ہے اپنی جگہ، یعنی جو حق بات ہے اس کو کھول کر، نکھال کر اور اسی طرح سے دلائل سے مزین کر کے بیان کیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ انداز بیان ایسا ہو، گفتگو ایسی ہو کہ جو کہ ناصحانہ ہو، خیرخواہی پر مبنی ہو، ہمدردی پر مبنی ہو، جس میں مقصود یہ ہو کہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے، اور جس غلطی پر وہ چل رہا ہے اپنی غلطی کو محسوس کر کے یعنی اس سے باز آ جائے، اسے چھوڑ دے اور درست راہ کو اختیار کر لے۔ یہ ناصحانہ انداز آپ کو یہاں پر ملے گا۔ اور قرآن حکیم میں بھی اور ہمارے ہاں اسلاف میں بھی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ اگرچہ بعض لوگوں کو ان کی غلطی پر اور بعض اوقات بڑی شدید غلطی پر متوجہ کیا جاتا ہے، لیکن اس ناصحانہ انداز کو عام طور پر نہیں چھوڑا جاتا،
تاکہ جو مخاطب ہے، جس سے گفتگو کی جا رہی ہے، جس کے سامنے جس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس اثر کو اور اس جذبے کو محسوس کر سکے کہ یہ میری یعنی اصلاح چاہتا ہے، میری خیر خواہی چاہتا ہے اور میری بھلائی چاہتا ہے، میرے اوپر کوئی اور یعنی برتری نہیں حاصل کرنا چاہتا، یا کوئی اور اس کے پیچھے جذبہ نفسانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور دین کے حوالے سے جو حق بات واضح کرنی ہے، بیان کرنی ہے، اس جذبے سے، اور اسی طرح میری خیر خواہی کے جذبے سے یعنی مغلوب ہو کر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے مخصوص انداز میں اس موضوع پر محققانہ اور ناصحانہ گفتگو کی ہے، اور مسئلے کے ایسے ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جس میں وہ شاید اب تک منفرد ہیں۔ اس کتاب میں آپ کو علم، عقل اور عشق کا وہ حسین امتزاج ملے گا جو اہل سنت کی نمایاں خصوصیت ہے۔ علم یعنی اللہ کے دین کی گہری سمجھ بوجھ، عقل، اور پھر اسی طرح سے عشق یعنی محبت کا جذبہ ایک خاص سطح پر پہنچا ہوا وہ آپ کو نظر آئے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کتاب دلوں سے شکوک و شبہات کے بہت سے کانٹے نکال دے گی۔ واللہ الموفق والمعین، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ احقر محمد رفیع عثمانی، خادم طلبہ، دارالعلوم کراچی۔ اگلے صفحے پر آپ دیکھیں گے کہ مضامین کی فہرست یہاں پر موجود ہے، اور 120 کے لگ بھگ صفحات پر مشتمل یہ رسالہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ عدد کلماتہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ وصفوۃ رسلہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ہم نجوم المہتدی بہم والقدوہ والاسوہ فی معانی القرآن والسنہ وہم الادلاء علی الصراط المستقیم بعد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے آغاز ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اس خطبے میں، اور پھر کتاب کے موضوع کی مناسبت سے صحابہ کرام کی مدح بیان ہوئی اور ان کی تعریف و توصیف بیان ہوئی کہ یہ وہ ستارے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، یہ وہ اسوہ اور وہ نمونہ رکھتے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو سامنے لاتا ہے، قرآن حکیم اور دین کا جو اصل مقصود انسان ہے اس کو سامنے لاتا ہے، اور یہ رہنمائی کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ زیر نظر مقالے کا نام مقام صحابہ رکھا ہے تاکہ پہلے ہی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کی کتاب نہیں ہے۔ صحیح، یہ خاص طور پر اس موضوع پر بھی آپ کو بہت سی کتابیں مل جائیں گی، کتب احادیث میں، احادیث مبارکہ میں یہ موضوعات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، لیکن حضرت کے پیش نظر اس وقت یہ کام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر سینکڑوں کتابیں بحمداللہ ہر زبان میں موجود ہیں، اور تمام کتب حدیث میں اس کے ایک نہیں بہت سے ابواب موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو مقام بہت بلند ہے، عام صلحاء و اولیاء امت کے فضائل و مناقب اور ان کی حکایات انسان کو راہ راست دکھانے اور اس میں دینی انقلاب پیدا کرنے کے لیے نسخہ اکسیر ہیں۔ صحابہ کرام تو ظاہر امت میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں نا، ان کے بعد آنے والے جو صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، ان کی حکایات، ان کی سوانح، ان کی زندگیاں، ان کے فضائل و مناقب اگر وہ بھی پڑھے جائیں، دیکھے جائیں، سنے جائیں تو اس سے بھی انسان کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، وہ دینی انقلاب رونما ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے رستے پر چل پڑتا ہے۔ اس کی یعنی روح کو منور کر دیتی ہیں یہ تمام باتیں، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوے پر عمل کرنے کی یعنی محبت اور جذبہ اس کے اندر پیدا کر دیتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے کہ ہمارا دین صرف کتابوں کی شکل میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ ایک عملی نمونہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام
اور پھر ان کے بعد جو امت کی تربیت ہوئی اور ہر نسل نے اپنی آنے والی نسل کی تربیت کی، تو یہ جو افراد تھے، صلحاء اور نیک لوگ تھے، اولیاء تھے، ان کے ذریعے سے بھی اللہ کے دین کا عملی نمونہ ہر دور میں سامنے آتا رہا ہے۔ خود انہوں نے بھی یقیناً بہت بلند مراتب حاصل کیے، اور ان کو دیکھ کر، ان کی صحبتوں سے فیضیاب ہو کر لوگوں نے بھی اللہ کے دین کی طرف رجوع کیا، اللہ کے دین کو تھاما، اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کیا، مضبوط کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تو مقام بہت بلند ہے۔ عام صلحاء و اولیاء امت کے فضائل و مناقب اور ان کی حکایات انسان کو راہ راست دکھانے اور اس میں دینی انقلاب پیدا کرنے کے لیے نسخہ اکسیر ہیں۔ نسخہ اکسیر یہ بہت ہی مؤثر دوا کو کہتے ہیں جو کہ کسی مرض کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو۔ تو انسان نے اگر راہ راست پر چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پھر بہت سی ایسی گمراہیوں سے بچنا ہے جو اسے اس کی منزل سے دور کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ نسخہ اکسیر ہے، مگر وہ اس رسالے کا موضوع نہیں۔ اسی طرح اس عنوان سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب بھی نہیں کہ جس میں افراد و رجال کے اچھے برے حالات درج ہوتے ہیں اور ان میں احوال کی کثرت و قلت کے تناسب سے کسی کو بزرگ صالح اور ولی کہا جاتا ہے اور کسی کو فاسق و ظالم۔ یعنی اس کے اندر کوئی یہ تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے کہ جس میں اگر کسی کے ہاں اچھے حالات کی کثرت ملے گی تو اس کو ایک بزرگ، ولی اور صالح آدمی کے طور پر پیش کیا جا سکے، اور اسی طرح کسی کے ہاں اگر برے حالات کی کثرت ملے تو اس کے بارے میں یہ حکم لگایا جا سکے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے بعد دنیا کا کوئی اچھے سے اچھا انسان ایسا نہیں جس سے کوئی لغزش اور غلطی نہ ہوئی ہو۔ صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہی معصوم عن الخطا ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح کوئی برے سے برا انسان ایسا بھی نہیں کہ جس سے کوئی اچھا کام نہ ہوا، بس مدار کار اس پر رہتا ہے کہ جس شخص کی زندگی اچھے اخلاق و اعمال میں گزری ہے اس کا صدق و اخلاص بھی اس کے عمل سے پہچانا گیا۔ اس سے کوئی گناہ یا غلطی بھی ہو گئی تو بھی اس کو صلحاء امت ہی کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی عام زندگی میں دین کی حدود و قیود کا پابند، احکام شرعیہ کا تابع نہیں، اس سے دو چار اچھے بلکہ بہت اچھے کام بھی ہو جائیں تو بھی اس کو صلحاء و اولیاء کی فہرست میں شمار نہیں کیا جاتا۔ فن تاریخ کا کام اتنا ہے کہ واقعات کو دیانتداری سے ٹھیک ٹھیک بیان کر دے۔ اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں اور کسی فرد یا جماعت کا دینی اور دنیاوی مقام ان واقعات کی روشنی میں کیا ٹھہرتا ہے، یہ فن تاریخ کے موضوع سے الگ ایک چیز ہے۔ صحیح، یعنی اس کا دینی جو مقام ہوگا اور اسٹیٹس ہوگا اس کا تعین صرف واقعات سے نہیں ہوگا، یہ ایک الگ معاملہ ہے جس کو فقہ التاریخ تو کہہ سکتے ہیں، تاریخ نہیں کہہ سکتے۔ پھر عام دنیا کے افراد و رجال اور جماعتوں کے بارے میں یہ فقہ التاریخ انہی تاریخی واقعات پر مبنی ہوتا ہے، اور فن تاریخ کا ہر واقف و ماہر ایسے نتائج اپنی اپنی فکر و نظر کے مطابق نکال سکتا ہے۔ مقام صحابہ میں مجھے یہ دکھلانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاملے میں عام دنیا کے افراد و رجال کی طرح نہیں کہ ان کے مقام کا فیصلہ نری تاریخ اور اس کے بیان کردہ حالات کے تابع کیا جائے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ایسے مقدس گروہ کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ایک واسطہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کن کو منتقل ہوا؟ صحابہ کرام کو، اور پھر بقیہ پوری امت کو دین صحابہ سے منتقل ہوا ہے۔ اب اگر صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ نہ پہچانا جائے اور ان کی عدالت و ثقاہت پر اور ان کی شہادت پر اور ان کے کردار پر سوالات کھڑے کر دیے جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو کچھ ان کی جانب سے منتقل ہوا ہے اس پر اعتماد اور اعتبار باقی نہیں رہ سکتا۔
تو اس لیے ان کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے اور حساس ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس واسطے کے بغیر نہ امت کو قرآن ہاتھ آ سکتا ہے، نہ قرآن کے وہ مضامین جن کو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر چھوڑا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت فرمائیں جو کچھ کہ ان کی جانب نازل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے سامنے فرمائی تھی؟ صحابہ کرام کے سامنے، اور یہ وہ قرآن حکیم کا وہ معنی و مفہوم اور شرح تھی جو کہ جس کے بغیر قرآن حکیم کو کے صحیح معنی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو خود قرآن حکیم بھی صحابہ کے ذریعے منتقل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہی کو قرآن حکیم لکھواتے تھے، کاتبین وحی صحابہ ہی نے قرآن حکیم حفظ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن حکیم سنا۔ اس کی تعلیم، اور صرف قرآن ہی کی نہیں، پورے دین کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ہی نے حاصل کی ہے، اور صحابہ ہی کے ذریعے سے امت کو منتقل ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس واسطے کے بغیر نہ امت کو قرآن ہاتھ آ سکتا ہے، نہ قرآن کے وہ مضامین جن کو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر چھوڑا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نہ رسالت اور اس کی تعلیمات کا کسی کو اس واسطے کے بغیر علم ہو سکتا ہے۔ قرآن حکیم بھی اور قرآن حکیم کی تمام تر تعلیم بھی، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان جنرل پورے دین کی تعلیم اس واسطے کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھی، آپ کی تعلیمات کو تمام دنیا اور اپنے زن و فرزند اور اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے، آپ کے پیغام کو اپنی جانیں قربان کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے والے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں، آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئے ہوں گے۔ یہ ساری قربانیاں عملاً کنہوں نے دی ہیں اور کن کو اللہ نے شرف بخشا ہے؟ صحابہ کرام کو ہی اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے۔ ان کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جز ہے۔ یہ عام دنیا کی طرح صرف کتب تاریخ سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ نصوص قرآن و حدیث اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا اسلام اور شریعت اسلام میں ایک خاص مقام ہے۔ میں اس مقالے میں اسی مقام کو مقام صحابہ کے عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح؟ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ صحابہ کرام کے فضائل و مناقب خاص طور پر بیان کرنا وہ اس کتاب کا موضوع نہیں ہے۔ پھر یہ کوئی تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے کہ جس میں نری واقعات پر بحث کی جائے۔ اس کتاب کا موضوع صحابہ کرام کے مقام کو واضح کرنا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور ان کے اس مقام کا تعین صرف کتب تاریخ سے نہیں ہوگا، بلکہ قرآن حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سیرت مبارکہ سے ان کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کی ضرورت و اہمیت تو بہت زمانے سے پیش نظر تھی، مگر اس کے لکھنے کا ایسا قوی داعیہ جو دوسرے کاموں کو مؤخر کر کے اس میں لگا دے، اس وقت پیدا ہوا جبکہ یہ ناکارہ اپنی عمر کے 76ویں منزل سے گزر رہا تھا۔ 76 یعنی عمر ہو چکی تھی اور 76 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس وقت فرماتے ہیں کہ 76ویں منزل سے گزر رہا ہے۔ ہوا جواب دے چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کافی یعنی ضعیف العمری والا معاملہ ہوتا ہے اتنی عمر کو پہنچ کر۔ مختلف قسم کے امراض کا غیر منقطع سلسلہ ہے۔ علم و عمل پہلے ہی کیا تھا، اب جو کچھ تھا وہ بھی رخصت ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی ہے، ان کی انکساری ہے، اور ان کا یوں سمجھیے کہ یہ وہ تربیت ہے جو ان کے بڑوں نے ان کی فرمائی تھی کہ علم و عمل کا اتنا اونچا پہاڑ ہونے کے باوجود اور انتہائی بلند مرتبت اپنے زمانے کے عالم ہونے کے باوجود ان کے اندر یہ عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہے۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو تعارف ہے یعنی ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہے، بہت ہی اونچے پائے کے فقیہ اور فقیہ النفس ان کو کہا گیا،
اور فقیہ الملت کا ان کو خطاب دیا گیا، بہت اونچے درجے کے فقیہ تھے۔ اور اسی طرح سے دین کی جو کوئی بھی ایسی شاخ نہیں ہے جس میں حضرت کو یعنی مہارت حاصل نہ ہو۔ فقہ و فتویٰ دیکھ لیں، حدیث و تفسیر دیکھ لیں، اسی طرح سے تصوف دیکھ لیں، کوئی بھی آپ عنوان لیں گے ہر جگہ پر آپ کو حضرت کا بہت ہی بلند پایا کام وہ نظر آئے گا۔ اسی طرح عوام الناس کی اصلاح اور مختلف حالات جو ان کی زندگی میں آتے رہے، اس موقع پر دین کی صحیح تعلیم اس موقع کی مناسبت سے اس کو اجاگر کرنا، یہ ساری خصوصیات آپ دیکھیں گے کہ حضرت کے مزاج کا اور ان کے کام کا حصہ تھی۔ خاص طور پر ان کی جو تفسیر ہے معارف القرآن کے نام سے، ان کے زمانے میں جو کچھ بھی رجحانات تھے جو دین کے صحیح مزاج سے ہٹے ہوئے تھے، ان سب کی اصلاح آپ کو اس معارف القرآن نامی تفسیر میں وہ نظر آ جائے گی۔ اور پھر اسی طرح اپنے اسلاف، ان کے مزاج اور ان کا جو دینی منہج تھا اس کا ایک نمونہ تھے۔ اپنے ذاتی اور اخلاقی اعتبار سے بھی بہت اونچا مقام رکھنے والے تھے، اور اسی طرح دینی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی بہت اونچا مقام رکھنے والے تھے۔ بہت سی یعنی ان کی خوبیاں ہیں جس کو بیان کیا جائے تو ایک الگ موضوع وہ بن جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو توجہ دلاؤں گا، یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوگا، نہیں ہے تو ضرور اس کو آپ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ حضرت کی وفات کے بعد البلاغ کا ایک خاص شمارہ شائع ہوا تھا جو کئی 100 صفحات پر مشتمل تھا، اور اس میں حضرت مفتی صاحب کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو کور کر لیا گیا ہے، تو اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ جو خاص شمارہ ہے وہ یعنی مفتی اعظم نمبر غالباً وہ کہلاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ کو ان کا پورا تعارف تفصیلی طور پر انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ان حالات میں یہ داعیہ قوی ہونے کا سبب موجودہ زمانے کے کچھ حوادث ہیں، یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب وہ ساری بحثیں جو ہے نا ایک دفعہ دوبارہ سے بعض تالیفات اور تصنیفات کے نتیجے میں دوبارہ سے چھڑ چکی تھیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ امت کے گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ جو عہد صحابہ ہی میں پیدا ہو گیا تھا، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی سے پیش آتا ہے، اور وہ یعنی آج تک اسی طرح کی کیفیت ہے، اور اسی بنا پر عام امت محمدیہ اس سے منقطع ہے۔ لوگ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر امت کے عام فرقے خصوصاً جمہور امت جن کو اہل سنہ والجماعہ کے لقب سے ذکر کیا جاتا ہے، وہ سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خاص مقام اور ادب و احترام پر متفق، اور ان کی عظیم شخصیتوں کو اپنی تنقیدات کا نشانہ بنانے سے گریز کرتے رہے اور اس کو بڑی بے ادبی سمجھتے رہے۔ مسائل میں اختلاف صحابہ کے وقت دو متضاد چیزوں پر ظاہر ہے کہ عمل نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک کو اجتہاد شرعی کے ساتھ اختیار کرنا اور بات ہے، وہ کسی شخصیت کو ہدف تنقید بنانے سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک یعنی خاص بات ہے جس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ فقہ اور اصول فقہ کے فن سے کسی درجے میں واقفیت رکھتے ہیں، علم سے واقفیت رکھتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ جہاں پر بھی مسائل کے اندر اور فقہی مسائل کے اندر یعنی ایسے معاملات کے جس میں خود شریعت نے وسعت رکھی ہے، توسع رکھا ہے، تنوع رکھا ہے، وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام یا دو صحابہ کی آراء ایک دوسرے سے متضاد نظر آئیں، اور کسی شخص کو کوئی ایسی تعویل بھی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ ان کے درمیان تطبیق کر سکے، تو پھر یہ کہ ایک رائے کو لے لینا اور کسی دوسرے کو چھوڑ دینا، اور یہ بھی اجتہاد شرعی کے نتیجے میں ہو، یعنی وہ شخص کرے کہ جو واقعتاً اس کا اہل ہے، اس کی استعداد رکھتا ہے، وہ اپنے اجتہاد کے نتیجے میں کسی ایک رائے کو زیادہ بہتر اور قابل ترجیح سمجھے گا تو وہ اس کو اختیار کرے گا، دوسرے کو چھوڑ دے گا۔ یہ دین کا مزاج ہے، دین کا طریقہ ہے۔ اب اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی کوئی تنقیص نہیں ہوتی یا ان کی کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ اگلا عنوان قائم فرماتے ہیں تحقیق کی وبا۔ فرماتے ہیں لیکن اس زمانے میں یورپ سے جو اچھی بری چیزیں اسلامی ملکوں میں درآمد کر لی گئی ہیں، ان میں ہر چیز کی تحقیق و تنقید، جس کے لیے ریسرچ کا عنوان دیا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کی تحقیق و تنقید یعنی ریسرچ بھی ہے۔ تحقیق و تنقید فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں، خود قرآن کریم نے اس کی طرف دعوت دی ہے۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کے عنوان سے اللہ تعالیٰ کے صالح اور نیک بندوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے
کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی اللہ کے یہ صالح اور نیک بندے آیات الہیہ پر اندھے بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے کہ بے تحقیق جس طرح اور جو چاہیں عمل کرنے لگیں، بلکہ خوب سمجھ بوجھ کر بصیرت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان آیات الہیہ کا صحیح مفہوم بھی حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ان سے جو کہ اس کو سمجھانے کے اور ان سے سیکھے جانے کے وہ اہل ہیں، اور پھر اس کے بعد جو عملی بات اس میں آتی ہے، جو شریعت جس طرح جس پر عمل کرنے کا تقاضا کرتی ہے اس پر اسی طرح سے عمل کرتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ بوجھ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ لیکن اسلام نے ہر چیز اور ہر کام کی کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان کے دائرے میں رہ کر جو کام کیا جائے وہ مقبول و مفید سمجھا جاتا ہے، حدود و اصول کو توڑ کر جو کام کیا جائے وہ فساد قرار دیا جاتا ہے۔ اسی اصول کے اب آگے مزید وضاحت فرماتے ہیں۔ کون سی تحقیق مستحسن ہے، یعنی اچھی ہے اور جسے اچھا سمجھا جائے گا؟ تحقیق و تنقید میں سب سے پہلی بات تو اسلامی اصول میں یہ پیش نظر رکھنی چاہیے، یہ پیش نظر رکھنی ہے کہ اپنی توانائی اور وقت اس چیز کی تحقیق پر صرف نہ کی جائے جس کا کوئی نفع دین یا دنیا میں متوقع نہ ہو۔ یعنی اگر انسان نے کسی چیز کو تحقیق کا موضوع بنانا ہے تو اس کے اندر کوئی واقعی اور حقیقی دنیاوی یا دینی فائدہ حاصل ہونے کی توقع ہونی چاہیے۔ ایک شے ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ نہ اس کا دین میں کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، اور پھر خامخواہ اس کو تحقیق کا موضوع بنایا جائے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ خالی تحقیق برائے تحقیق اسلام میں ایک عبث اور فضول عمل ہے، بیکار ہے، ناکارہ ہے اور فضول عمل ہے، جس سے پرہیز کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، خصوصاً جبکہ کوئی ایسی تحقیق و تنقید ہو جس سے دنیا میں فتنہ اور جھگڑے پیدا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ موضوع بھی انہی موضوعات میں سے ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی تحقیق و تنقید کرے گا اور پھر اس میں اس منہج سے ہٹے گا جو اس امت کا ایک یعنی اجماعی اور ایک اتفاقی منہج اور طریقہ ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر فتنہ پیدا ہوگا۔ یہ ایسی ہی تنقید ہوگی جیسے کوئی لائق بیٹا اس کی تحقیق اور ریسرچ میں لگ جائے کہ جس باپ کا بیٹا کہلاتا ہوں کیا واقعی میں اسی کا بیٹا ہوں، اور اس کے لیے والدہ محترمہ کی زندگی کے گوشوں پر ریسرچ و تحقیق کا زور خرچ کرے۔ دوسرے شخصیتوں پر جرم و تنقید کے لیے اسلام نے کچھ عادلانہ حکیمانہ اصول اور حدود مقرر کیے ہیں، اور ان سے آزاد ہو کر جس کا جی چاہے، جو جی چاہے اور جس کے خلاف جی چاہے بولا یا لکھا کرے، اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب نوٹ کیجئے، چونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ بھی ہے نا، تو اگر کسی شخص نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے دین نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے، کیا اصول، کیا قواعد، کیا ضوابط مقرر کی ہے، پھر کون سے ایسے گوشے ہیں جن کے حوالے سے تحقیق و تنقید سے منع کر دیا گیا ہے، اور کون سے ایسے گوشے ہیں جن کے اندر اس کو اچھا سمجھا گیا ہے۔ پھر یہ کہ یعنی جو بھی تحقیق کی جائے گی تو کرے گا کون، کس موضوع پر کرے گا، کس انداز میں کرے گا، اور کیا بول سکتا ہے، کیا نہیں بول سکتا، کیا لکھ سکتا ہے، کیا نہیں لکھ سکتا، یہ ساری چیزیں یعنی ہمارے دین نے متعین کی ہیں۔ اور آج کا ماحول آپ دیکھ لیجئے کہ ان تمام یعنی اصول و قواعد کو، ضوابط کو اور ان تمام معیارات کو سرے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص کو ایک ایکسس دے دیا گیا ہے یوٹیوب جیسی چیزوں کا، اور ایسی پلیٹ فارمز دے دیے گئے ہیں کہ جہاں وہ جو بولنا چاہے اور دنیا میں پھیلا دینا چاہے، جہاں وہ جو کچھ لکھنا چاہے اور پھر دنیا میں پبلک کر دے، عام کر دے، ہر شخص کو ایک طرح سے اس کا حق دے دیا گیا، اس کی آزادی دے دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں یہاں اس کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، یعنی وہ جو اصول و قواعد ہیں نا اور وہ جو حدود ہیں، فرماتے ہیں یہاں پر اس کی تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں۔ حدیث کی جرح و تعدیل کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ اس پر بحث کی گئی ہے، یعنی اگر حدیث میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی جا رہی ہے کسی بات کی، تو اس کے راویان کے بارے میں جرح و تعدیل کی جاتی ہے، ان کا مقام و مرتبہ اور اسی طرح سے ان کے حالات زندگی
اور باقی جو متعلقہ تفصیلات ہیں ان کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، البتہ اسی حد تک کیا جاتا ہے جتنا کہ علم حدیث سے متعلق ہونے کے حوالے سے یہ کام کرنا ضروری ہو۔ کسی شخص کو بدنام کر دینا یا کسی شخص کے حوالے سے ایسا کوئی جذبہ اس کام کے اندر پیش نظر نہیں ہوتا۔ پھر آگے یہ بات آ جائے گی، لیکن یہیں پر بھی نوٹ کر لینا چاہیے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ جرح و تعدیل سے یعنی مبرہ ہیں اور ماورا ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی تعدیل، ان کی عدالت، ان کی ثقاہت اور ان کی جو شہادت ہے اس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ہے۔ اب بعد والوں میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان بلند ہستیوں کے بارے میں جرح و تعدیل کا کوئی معاملہ کرے، اور اسی لیے آگے اس کتاب میں بھی اصول آ جائے گا کہ الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، عدالت کا معیار ہی یعنی ایک طرح سے وہ ہیں۔ پھر بعد والے جو ان کے ہوں گے، ان سے جنہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا، ان کے حوالے سے پھر جرح و تعدیل کا معاملہ وہ ہوتا ہے۔ لیکن یورپ سے درآمد کی ہوئی ریسرچ و تحقیق نام ہی بے قید اور آزاد تنقید کا ہے۔ ادب اور احترام اور حدود کی رعایت اس میں ایک بے معنی چیز ہے۔ ان کا فلسفہ یہی ہے کہ ہر چیز، ایک تو یہ کہ ہر شے کے تقدس کو آپ ختم کریں، جب تک کسی شے کو آپ مقدس سمجھیں گے اس کے بارے میں بے لاگ اور آزاد ہو کر تحقیق نہیں کر سکتے، تو پہلے اس جذبے کو ختم کر دیں، اس کے بعد پھر اب آپ آزاد ہیں، اب آپ آزادانہ تحقیق کریں اور جس نتیجے پر چاہیں جیسے چاہیں وہ پہنچیں، کیونکہ کوئی اس کے حوالے سے اصول اور کوئی اس کے حوالے سے حدود وہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بے راہ روی یا گمراہی جو کہ یورپ سے بڑے پیمانے پر، یعنی جس زمانے میں حضرت مفتی صاحب یہ تحریر فرما رہے ہیں اس زمانے کا یہ عالم ہے، تو آج آپ دیکھیں یہ چیزیں کہاں کو پہنچ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فتنے آئے روز جو ہے نا وہ اٹھتے چلے جاتے ہیں، ایک کم نہیں ہوتا ہے کہ اگلا کوئی فتنہ وہ سر اٹھا لیتا ہے ان چیزوں کی، یعنی اس انداز میں ان کے استعمال کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ اس زمانے کے بہت سے اہل قلم بھی اس نئے طرز تنقید سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے دین کی وہ تعلیم ایک طرح سے نظر انداز کی اور وہ انداز تنقید کا اختیار کر لیا جو کہ ایک طرح سے یورپ کا انداز تھا۔ بغیر کسی دینی اور دنیاوی ضرورت کے بڑی بڑی شخصیتوں کو آزاد جرح و تنقید کا ہدف بنا لینا ایک علمی خدمت اور محقق ہونے کی علامت سمجھی جانے لگی۔ جو شخص جتنا جری ہو جائے اور جتنی ایسی باتیں کریں جو کہ یعنی اسلام مخالفین کو پسند آنے والی ہوں، اس کو اتنا بڑا اور بے باک قسم کا محقق وہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلاف امت اور ائمہ دین پر تو یہ مشق ستم بہت زمانے سے جاری تھی، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو لوگ تھے ان کے حوالے سے تو فرماتے ہیں کہ یہ بہت زمانے سے سلسلہ جاری تھا کہ ان کی شان میں گستاخیاں کرنا اور ان کا ایسا تصور پیش کرنے کی کوشش کرنا کہ عوام الناس کو بھی اور دوسروں کو بھی ان سے بدظن اور ان سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، یہ تو سلسلہ بہت زمانے سے جاری تھا۔ فرماتے ہیں اب بڑھتے بڑھتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تک بھی پہنچ گئی ہے یہ بات۔ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہنے والے بہت سے اہل قلم نے، اب دیکھیے یہ بات یعنی اہل سنہ والجماعہ کے باہر نہیں کر رہے، ابھی اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں نا جن سے یہ توقع نہیں کی جاتی، فرما رہے ان کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہنے والے بہت سے اہل قلم نے اپنی ریسرچ و تحقیق اور علمی توانائی کا بہترین مصرف اسی کو قرار دے لیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظیم شخصیتوں پر جرح و تنقید کی مشق کی جاوے۔ یہ بیکار کام انہوں نے یوں سمجھیے کہ پکڑ لیا، بغیر کسی دینی اور دنیاوی منفعت کے وہ اس میں مشغول ہو گئے۔ بعض حضرات نے، اب وہ کچھ انتہائیں بیان فرما رہے ہیں، بعض حضرات نے ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے یزید کی تائید و حمایت کا نام لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی اولاد بلکہ پورے بنی ہاشم کو ہدف تنقید بنا ڈالا، اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادب و احترام تو کیا، اسلام کے عادلانہ اور حکیمانہ ضابطۂ تنقید کی بھی ساری حدود و قیود کو توڑ ڈالا۔ اس کے بالمقابل دوسرے بعض حضرات نے قلم اٹھایا تو حضرت معاویہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں پر اس طرح کی جرح و تنقید سے، اسی طرح کی
جرح و تنقید سے کام لیا۔ تو یہ دو انتہائیں جو ہے نا وہ پیدا ہوئی۔ نئی تعلیم پانے والے نوجوان، اب یہ ہے مسئلہ جس کی طرف بڑے دردمندانہ انداز میں انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ نئی تعلیم پانے والے نوجوان، نئی تعلیم سے مراد یہ دینی تعلیم نہیں ہے، یہ مراد ہے یہ جو مغربی تعلیم جس کا تسلط اور غلبہ اب ہو چکا ہے، اور اس زمانے میں بھی تھا، آج اور زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ جو تعلیم پانے والے نوجوان جو علوم دین اور آداب دین سے ناواقف، یورپ سے درآمد کی ہوئی نئی تہذیب کے دلدادہ ہیں اور اس سے محبت کرنے والے اس کے سحر میں گرفتار ہیں، وہ ان دونوں سے متاثر ہوئے، یعنی کچھ اس انتہا کو نکلے اور کچھ اس انتہا کو نکلے۔ اور ان کو کیا بات اچھی لگی؟ ان کو یورپ کا، چونکہ یورپی تعلیم نے ایک مزاج بنایا تھا نا، تو مغربی تعلیم نے ایک مزاج بنایا تھا، ان کو یہ بات اچھی لگی کہ بھائی بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی یعنی ہچکچاہٹ کے انہوں نے بڑی جرت مندانہ تنقیدیں کی ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس کے نتیجے میں کتنا بڑا یعنی فتنہ اور دینی اعتبار سے یہ کتنی زیادہ فساد مچانے والی اور انسان کے ایمان کو اور دینی اعتبار سے کتنی مضرت والی شے ہے۔ اور ان کے حلقوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر زبان تان دراز ہونے لگی، گویا وہ جس ذہنیت کو انہوں نے مغرب سے پایا تھا اسی ذہنیت کو ایک طرح سے یہاں پر اور زیادہ پنپنے کا موقع ملا، اور وہ اپنی زبانوں کو اس میں دراز کرنے لگے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کا درمیانی واسطہ ہیں، ان کو دنیا کے عام سیاسی لیڈروں کی صف میں دکھایا جانے لگا۔ اس طرح کے تجزیے کیے گئے کہ جس طرح کے عام دنیاوی سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور پیشوا ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو بھی اسی طرح کے کرداروں میں دکھایا جانے لگا، جو اقتدار کی جنگ کرتے ہیں اور اپنے اپنے اقتدار کے لیے قوموں کو گمراہ اور تباہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر تبرہ کرنے والا گمراہ فرقہ تو ایک خاص فرقے کی حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ عام مسلمان ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ نفرت کرتے ہیں، مگر اب یہ فتنہ خود اہل سنت والجماعت کہلانے والے مسلمانوں میں پھوٹ پڑا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد اگر اس فتنے کی بے کنی ہوئی تھی اور یہ فتنہ کچلا گیا تھا تو اس میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصنیف کا اور اسی طرح دیگر علماء کرام کی کوششوں کا بڑا عمل دخل تھا، اور ان کی کوششیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ پنپنے نہیں پایا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ خدا نخواستہ اگر مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر ہی کے اعتماد کو کھو بیٹھے، صحابہ کرام ہی کے اعتماد کو کھو بیٹھے، تو پھر نہ قرآن پر اعتماد رہتا ہے، نہ حدیث پر، نہ دین اسلام کے کسی اصول پر۔ اس کا نتیجہ کھلی بے دینی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سبب ہوا جس نے ان حالات میں اس موضوع پر قلم اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا۔ دیکھیے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دل سے ایک بات نکل رہی ہے نا بالکل ناصحانہ انداز میں، اور اس کا جو وہ یعنی سبب بیان کر رہے ہیں کہ تمام تر عوارض کے باوجود یہ ضروری محسوس ہوا کہ باقی کاموں کو مؤخر کر کے اس جانب توجہ دی جائے، اس کا پس منظر انہوں نے کھول کر بیان کیا۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اگلا عنوان ہے غلط فہمیوں کا اصل سبب۔ اس دور میں جبکہ پوری دنیا میں اسلامی شعائر کی کھلی توہین، فحاشی، عریانی، حرام خوری، قتل و غارت گری اور باہمی جنگ و جدال مسلمانوں میں طوفانی رفتار سے بڑھ رہا ہے، اور دشمنان اسلام کی ہر جگہ مسلمانوں پر یلغار ہے، اس وقت میں ان محققین ناقدین نے گڑے مردے اکھاڑنے اور سوئے ہوئے فتنے بیدار کرنے کو اسلام کی بڑی خدمت کیوں سمجھا؟ فرماتے ہیں اس بحث کو چھوڑ کر، یعنی اب اس کا جواب اگر دیا جائے تو ظاہر سی بات اس میں بہت سارے امکانات اور احتمالات ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس بحث کو چھوڑ کر میں مقام صحابہ میں اس چیز کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو ان حضرات کے لیے مغالطے کا سبب بنی، تاکہ وہ اس پر غور کریں، اپنی غلطی کو محسوس کریں اور اصلاح کر سکیں، اور پھر ان کے عمل سے دوسرے لوگوں کے لیے بہت سے دینی مسائل میں مغالطوں کا ذریعہ بن گئی۔
اب وہ جو لوگ بھی ان شخصیتوں کے تابع تھے اور ان سے محبت کرنے والے تھے، جب ان اہل قلم کے ذریعے سے اس طرح کی باتیں ان کے سامنے آئیں تو بہت سے دیگر لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ خلفشار پیدا ہوا، اور یہ یعنی ایک طرح کی گمراہی والا طریقہ پیدا ہوا، اس کی بھی اصلاح اس کے ذریعے سے ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ان حضرات نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شخصیتوں کو بھی عام رجال امت کی طرح صرف تاریخی روایات کے آئینے میں دیکھا، حالانکہ دیکھنا کہاں کہاں چاہیے تھا، اور تاریخی روایات کو ان کے صحیح مقام پر رکھنا چاہیے تھا۔ اس سے اونچی جو شہادتیں اور چیزیں موجود ہیں ان کے ذریعے سے ان کے مقام و مرتبے کو پہلے پہچاننا چاہیے تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف کیا کیا، صرف تاریخی روایات کے آئینے میں دیکھا، اور تاریخ کی صحیح و سقیم روایات کے مجموعے سے وہ جس نتیجے پر پہنچے وہی مقام ان مقدس شخصیتوں کے لیے تجویز کر لیا۔ اب تاریخ میں تو ہر طرح کی روایات ہوتی ہیں، اور بہت سی جو غلط فہمیاں ہوئیں اس حوالے سے ان کے اسباب آگے کتاب میں بیان فرمائے ہیں، اور ان کے اعمال و افعال کو اسی دائرے میں رکھ کر پرکھا۔ اب یہ غلط فہمی در غلط فہمی در غلط فہمی، یہ سلسلہ اس طرح چلا۔ قرآن و سنت کی نصوص اور امت کے اجماعی عقیدے نے جو امتیاز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات و شخصیات کو عطا کیا ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا۔ وہ امتیازی خصوصیت حضرات صحابہ کی یہ ہے کہ قرآن کریم نے ان سب کے بارے میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اور ان کا مقام جنت ہونے کا اعلان کر دیا، اور جمہور امت نے ان کی ذات و شخصیات کو اپنی جرح و تنقید سے بالغ تر قرار دیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام کی عدالت، ان کی ثقاہت، ان کی شہادت، اور اسی طرح سے ان کے بارے میں قرآن حکیم نے یعنی اسناد عطا کی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، ان کا مقام جنت ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اور صحابی آپ جانتے ہیں کہ ان شخصیتوں کو کہا جاتا ہے، ان افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، چاہے ایک لمحے کی صحبت تھی، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھا لیا، اور پھر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ صحابی ہیں، اور ان کا تعارف خود صحابہ کرام نے آنے والی نسلوں کو کروایا ہے۔ ان کے مختلف مسائل و مسالک میں سے عمل کے لیے شرعی حدود اجتہاد کے دائرے میں کسی ایک کو ترجیح دے کر اختیار کر لینا اور دوسرے کو مرجوح قرار دے کر ترک کر دینا دوسری چیز ہے۔ صحیح؟ یعنی اب جہاں پر مختلف مسائل اور مسالک ہوں گے، جہاں ان کی آراء کا اختلاف ہوگا، وہاں پر شرعی حدود اجتہاد، ظاہر سی بات ہے جو شخص اس کی اہلیت رکھتا ہے، اس کو جانتا ہے، وہی ان کو برت سکے گا نا، اسی کو پتا ہوگا کہ شرعی حدود کیا ہیں اجتہاد کے حوالے سے، کس چیز کی اجازت ہے، کس چیز کی اجازت نہیں ہے، وہ ان کو برتتے ہوئے، ان کو اختیار کرتے ہوئے کسی ایک کو ترجیح دے کر اختیار کرے گا، دوسرے کو مرجوح قرار دے کر ترک اگر کر دے گا تو یہ دوسری چیز ہے۔ اس سے جس کے مسلک کو مرجوح قرار دیا گیا ہے اس کی ذات اور شخصیت نہ مجروح ہوتی ہے، اور نہ ایسا کرنا ان کے ادب کے خلاف ہے۔ دین نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ احکام شرعیہ پر عمل فرض ہے، اور اختلاف اقوال کے وقت دو متضاد چیزوں پر عمل ناممکن ہے۔ شرعی فریضے کی ادائیگی کے لیے اقوال مختلفہ میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ناگزیر ہے، بشرطے کہ دوسرے کی ذات اور شخصیت کے بارے میں کوئی ادنا بے ادبی یا کسر شان کا پہلو اختیار نہ کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اسلام کے اہل ہیں وہ ان نزاکتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ ان کو پھر برتتے ہوئے ان کاموں کو کرتے ہیں۔ عوام کے کرنے کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی کہ ہر شخص اپنی آنکھ سے دین پڑھے، اور جو تھوڑا بہت اس نے دین پڑھ لیا اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ایک عالم کے برابر سمجھے، ایک مجتہد کے برابر سمجھنا شروع ہو جائے، اور پھر اپنی عقل سے اپنی جو بھی جمع خرچ ہو رہی ہے، اس کے ذہن کے اندر جو کچھ بھی سوج رہا ہے، اس کے نتیجے میں دینی احکام کو اختیار کرے، سمجھے، اور وہی یہ سمجھے کہ بس یہ میرے لیے اللہ کا دین ہے۔
یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. جو جس کے یہ کرنے کا کام ہے وہ ان کاموں کو کریں گے. اور عوام الناس کے لیے ہمارے دین کی تاکید یہی ہے کہ تم نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم کسی عالم سے جا کر مسئلہ پوچھو اور پھر اس کے مطابق عمل کرو. یہ تمہارے لیے تمہارے شایان شان ہے، تمہارے لائق ہے. اور اگر اس سے اونچے درجے کا کوئی کام کرنا ہے تو پہلے اس کی استعداد پیدا کرو، وہ علم سیکھو، وہ استعداد اہلیت پیدا کرو، پھر تم یہ کام کرتے ہوئے اچھے بھی لگو گے. فن تاریخ کی اہمیت اور اس کا درجہ. اوپر جو یہ لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات و شخصیات اور ان کے مقام کا تعین صرف تاریخی روایات کی بنیاد پر کر لینا درست نہیں، کیونکہ یہ حضرات رسالت اور امت کے درمیانی واسطہ ہونے کی حیثیت سے ازروِ قرآن و سنت ایک خاص مقام رکھتے ہیں. تاریخی روایات کا یہ درجہ نہیں ہے کہ ان کی بنا پر ان کے اس مقام کو گھٹایا بڑھایا جا سکے. یعنی صحابہ کرام کے بارے میں سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ وہ تو سب سے پہلے خود قرآن و سنت کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی تاریخی روایات ہیں وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اتنی اہم نہیں ہے کہ تاریخ سے پھر ان کے مقام و مرتبے کو گھٹایا بڑھایا جا سکے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ فن تاریخ بالکل ناقابل اعتبار و بیکار ہے. آگے اسلام میں اس کی ضرورت و اہمیت واضح کی جائے گی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اعتبار و اعتماد کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. اسلام میں اعتبار و اعتماد کا جو مقام قرآن کریم اور احادیث متواترہ کا ہے وہ عام احادیث کا نہیں. یعنی جو قطعی الثبوت ہیں پورے کا پورا قرآن حکیم اور احادیث متواترہ، اور پھر اسی طرح سے جو یعنی قطعی الدلالہ ہیں وہ تو بالکل واضح احکام ہے نا، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. پھر جہاں ظنی الدلالہ ہو جائے گا وہاں پر ایک سے زیادہ آراء اس وجہ سے اختیار کی جا سکتی ہیں کہ شریعت نے وہاں پر یہ یعنی توسع رکھا ہے. بہرحال اس وقت صرف ثبوت کی بات کی جا رہی، کیونکہ قرآن حکیم اور احادیث متواترہ قطعی الثبوت ہیں. یعنی ان کا جو ثبوت ہے وہ بالکل ایبسولوٹ ہے، جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ ترین درجے کا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو مقام ان کا ہے وہ عام احادیث کا نہیں. جو حدیث رسول کا درجہ ہے وہ اقوال صحابہ کا نہیں. اسی طرح تاریخی روایات کے اعتماد و اعتبار کا بھی وہ درجہ نہیں جو قرآن و سنت یا سند صحیح سے ثابت شدہ اقوال صحابہ کا ہے. تو قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ کرام یہ سب کے سب بلند مقام رکھتے ہیں تاریخ کے مقابلے میں. بلکہ جس طرح نص قرآنی کے مقابلے میں اگر کسی غیر متواتر حدیث سے اس کے خلاف کچھ مفہوم ہوتا ہے تو اس کی تعویل واجب ہے. یعنی ایسا معنی اختیار کیا جائے گا فقہاء، علماء اور مجتہدین کی جانب سے کہ جس میں دونوں پر عمل ہو جائے. یا تعویل سمجھ میں نہ آئے تو نص قرآنی کے مقابلے میں اس حدیث کا ترک واجب ہے. قرآن حکیم جو حکم دے رہا اس پر عمل کر لیا جائے گا. اسی طرح تاریخی روایات اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت سے ثابت شدہ کسی چیز سے متصادم ہوں تو وہ بمقابلہ قرآن و سنت کے متروک یا واجب التعویل قرار دی جائیں گی، خواہ وہ تاریخی اعتبار سے کتنے ہی معتبر و مستند روایات ہوں. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو تعویلات ہیں یہ علماء امت نے کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں واقعات کی وہ تشریح سامنے آ جائے جو قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو. لیکن بہرحال پھر بھی ان کا درجہ کم ہے، بہت کم ہے. اعتبار و اعتماد کی یہ درجہ بندی کسی فن کی عظمت و اہمیت کو گھٹاتی نہیں، البتہ شریعت اور اس کے احکام کی عظمت کو بڑھاتی ہے کہ ان کے ثبوت کے لیے اعتماد اور اعتبار کا نہایت اعلیٰ درجہ لازم قرار دیا گیا ہے. جب تک اس درجے کی بات نہ آئے، ظاہر سی بات ہے شریعت کے احکامات ہیں نا، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی یعنی ہلکا نہیں اس چیز کو رکھا گیا دین میں. پھر احکام شرعیہ میں بھی تقسیم کر کے عقائد اسلامیہ کے ثبوت کے لیے ہر شرعی دلیل بھی کافی نہیں سمجھی جاتی جب تک قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت نہ ہو، جس کا مفہوم بھی بالکل قطعی ہو، ایک سے زیادہ مفہوم کی گنجائش نہ ہو، اور اس کا ثبوت بھی بالکل قطعی ہو.
باقی احکام عملیہ کے لیے صحیح، یعنی جو ہمارے فقہی یا شرعی مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے عام احادیث جو قابل اعتماد سند کے ساتھ منقول ہوں وہ بھی کافی ہوتی ہیں۔ جہاں شریعت نے ایک سے زیادہ چیزوں کی توسع رکھا ہے، تنوع رکھا ہے، وہاں پر پھر مجتہدین ایک رائے کو اختیار کرتے ہیں اپنے اجتہاد سے جو شرعی اجتہاد ہوتا ہے، اور جہاں شریعت نے ایک سے زیادہ معنی کی کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی وہاں پر اسی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ فن تاریخ کی اہمیت اور اس کے درجے کے حوالے سے ایک ابتدائی تعارف ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اب ارادہ یہ ہے کہ اگلا چونکہ موضوع اور عنوان ذرا طویل ہے تو اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونا اور جس موضوع کو ہم اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب فرما دے، اور اس کے نتیجے میں وہ صحیح اسلامی منہج اور طریقہ ہمارے سامنے آ جائے اور وہ تعلق ہمارا ہو جائے جو کہ ہمارے دین نے صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں تلقین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔